زبیدہ بے حد غریب لیکن جفاکش عورت تھی۔ اسی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے تھے کہ بھوکی پیاسی رہ کر بھی محلے والوں سے کبھی کچھ نہیں مانگتی تھی۔ اگر مانگتی تھی تو کام کہ حلال کی اجرت سے بچوں کا پیٹ پال سکے۔ تبھی اس کو ہماری والدہ نے ملازمہ رکھ لیا۔ ان دنوں ہم لوگ بہت چھوٹے تھے، اس کے بچے بھی چھوٹے تھے۔ وہ 150 روپے ماہوار لیتی تھی اور سارا دن ہمارے گھر رہ کر کام کرتی تھی۔ اس کا خاوند مسجد کے باہر چادر بچھا کر تسبیحاں اور ٹوپیاں فروخت کرتا تھا اور شام کو اسی مسجد کے ایک حجرے میں سو رہتا کہ وہ مسجد کے صحن میں جھاڑو لگانے کا کام کرنے لگا تھا۔ امام صاحب نے اسے رہنے کے لیے حجرہ دے دیا تھا۔ زبیدہ کے شوہر کا نام رمضان تھا۔ اسے صفائی کے کام کی زیادہ اجرت نہ ملتی تھی، بس وہ اپنی ذات کا خرچہ نکال پاتا تھا۔ زبیدہ ہمہ وقت پریشان رہتی تھی کیونکہ اس کے 6 بچے تھے اور آمدنی قلیل تھی۔ کبھی چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر اور کبھی گھر چھوڑ کر کام کو نکلتی تھی۔ اس کے رشتہ دار تو تھے لیکن غربت کی وجہ سے اپنے پرائے ہو گئے تھے۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ اس کی بیٹیاں بڑی ہو گئیں۔ اب زبیدہ کو زیادہ فکر اور پریشانی نے ستایا۔ پہلے تو ان کو پالنے کا مسئلہ تھا، اب ان کے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر دامن گیر ہو گئی۔ اسے خوب اندازہ تھا کہ غربت کی وجہ سے اس کی بیٹیوں کے رشتے اچھے گھروں میں نہ ہو سکیں گے۔ تاہم امی جان سے تسلی دیا کرتی تھی کہ ہر فکر کو اللہ پر چھوڑ دو، وہی مسبب الاسباب ہے۔ انشاءاللہ تمہاری بچیوں کے نصیب کھلیں گے اور اچھے گھروں میں جائیں گی، تم بس ان کے لیے دعائیں کرتی رہا کرو۔ ایک روز دیہات سے میرے والد کے رشتہ دار کسی کام سے شہر آئے تو ہمارے گھر قیام کیا۔ اس روز زبیدہ اپنی دونوں بڑی لڑکیوں کو کام میں ہاتھ بٹانے کو ساتھ لائی تھی۔ مہمان خاتون نے ان کو دیکھا تو امی سے ان کے بارے میں پوچھ لیا۔ والدہ نے بتایا کہ زبیدہ غریب مگر بہت شریف عورت ہے جو ہمارے گھر کام کرتی ہے اور یہ اس کی بیٹیاں ہیں۔ پہلے اس کے شوہر کی اچھی نوکری تھی۔ ایک روز ایک کار نے اس کو ٹکر مار دی۔ وہ سڑک پر گر گیا اور اس کا بایاں بازو ٹوٹ گیا۔ وہ معذور ہو گیا تو برے دن آ گئے۔ نوکری جاتی رہی، تب سے یہ بیچارے حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ وہ عورت جو ابو کی دور کی رشتہ دار تھی، اس نے اپنے دونوں بیٹوں کے لیے زبیدہ کی دونوں لڑکیوں کا رشتہ مانگ لیا۔ امی نے مدد کا وعدہ کیا تھا، لہٰذا زبیدہ کی بچیوں کی شادیاں کرا دیں۔ وہ بیاہ کر دیہات چلی گئیں۔ وہ خوبصورت اور سگڑ تھیں اور پرائمری تک پڑھا تھا۔ انہوں نے بخوبی اپنا گھر بسا لیا۔ زبیدہ ان کی فکر سے آزاد ہو گئی اور اس نے سکون کا سانس لیا۔ شہر کی لڑکیاں دیہات میں رہنا پسند نہیں کرتیں، مگر زبیدہ کی لڑکیوں کے لیے دیہات شہر سے بڑھ کر ہوا، جہاں ان کو گھر کی خوشی اور عزت کے ساتھ 2 وقت کی روٹی نصیب تھی۔ دونوں کے شوہر کچھ عرصے بعد سعودی عربیہ کمانے چلے گئے اور بعد میں انہوں نے بیویوں کو بھی وہیں بلوا لیا۔ ان لڑکیوں کے بخت سنور گئے۔ اب زبیدہ ان کی جدائی سہ کر بھی مطمئن نہ تھی کہ شریف لوگوں میں بچیوں کا نصیب کھلا تھا۔ تیسری بیٹی بھی 12 برس کی تھی، مگر ماں کو وہ ابھی سے 20 برس کی لگتی تھی۔ کبھی اس کا اپنی لڑکیوں سے رابطہ ہوتا، ان سے بھی کہتی زہرا کا بھی کہیں رشتہ کرا دو تاکہ میں بے فکری سے محنت مشقت کو گھر سے نکل سکوں۔ اب تو نہ اس کو ساتھ لے جا سکتی ہوں اور نہ گھر میں اکیلے چھوڑ سکتی ہوں۔ اس کی لڑکیاں سال بعد پاکستان آتی۔ اس بار ماں سے ملنے آئیں تو زبیدہ نے پھر ان کی بنتی کی کہ زہرا کو کسی اچھے گھر بھیانے کی کرو، تم چلی جاتی ہو تو پھر سال بھر خبر نہیں لیتی۔ اس کی بڑی لڑکی سائرہ نے کہا ٹھیک ہے ماں، تم فکر مت کرو، اس بار میں زہرا کے لیے کوئی اچھا رشتہ تلاش کرنے کے بعد ہی سعودی عربیہ واپس جاؤں گی۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ مسئلہ حل کرو ورنہ میں تمہارے ساتھ نہیں جانے کی۔ شوہر نے جواب دیا ایک رشتہ ہے مگر اس آدمی کی عمر زیادہ ہے، ماں سے پوچھ لو، اگر بڑے عمر کے آدمی کو بیٹی دینے پر رضامند ہے تو منیب خوشحال آدمی ہے۔ یہ شخص پہلے میرے ساتھ ایک کمپنی میں کام کرتا تھا، آج کل پاکستان میں ہے۔ سائرہ نے ماں کو مذکورہ رشتے کی تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ زبیدہ کہنے لگی عمر زیادہ ہے تو بھی مجھے اعتراض نہیں کہ میری مجبوری ہے، روز مزدوری کی خاطر گھر سے نکلنا پڑتا ہے۔ تمہارے ابا تو گھر آتے نہیں ہیں، یہاں تک کہ رات کو بھی حجرے میں سو جاتے ہیں۔ زمانہ خراب ہے، زہرا کو ساتھ لے کر چلتی ہوں تب بھی لوگ باتیں بناتے ہیں۔ سائرہ کا شوہر بولا میرا دوست اچھا آدمی ہے، چھٹی پر پاکستان آیا ہوا ہے، سعودی عربیہ میں اچھا کما رہا ہے، 40 سال کا ہے، مگر تمہاری بہن تو بھی 12 سال کی ہے، جوڑ بنتا نہیں ہے،
لہٰذا ایک بار پھر سے سوچ بچار کر لو۔ جب ماں کو اعتراض نہیں ہے پھر سوچنا کیا؟ زہرا ابھی شادی کے تقاضوں کو سمجھتی نہیں ہے، مگر وہ ہمارے پاس آ جائے گی تو ہم سنبھال لیں گے، وہ ہمارے ساتھ خوش رہے گی۔ تم بات طے کرا دو تاکہ ہم اس کی شادی کرا دیں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی جلد از جلد ہمارے پاس آ جائے۔ منیب کی پہلی بیوی بھی تھی مگر وہ بانجھ تھی۔ زبیدہ نے بیٹی کی سوتن کو بھی قبول کر لیا اور محض اس کارن کمسن بیٹی کو بڑی عمر کے شخص سے بیاہ دیا کہ وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکتی تھی۔ ہمیشہ ایسے رشتے مجبوریوں کے تحت ہی ہوتے ہیں۔ بھولی بھالی زہرا کچھ جانتی نہ تھی۔ بڑی بہن نے پھسلا لیا کہ ہمارے ساتھ تو جائے گی اور ہمارے ساتھ رہے گی۔ منیب بہت خوش تھا۔ وہ زہرا کو لے کر سعودی عربیہ چلا آیا، مگر زبیدہ بیٹی کا بوجھ اتار کر بھی اب خوش نہ تھی اور زہرا کو یاد کر کے روتی تھی۔ امی جان اس کو تسلی دیا کرتی تھی کہ پہلے تم خود جلدی کر رہی تھی، اب بیاہ دیا ہے تو چین نہیں ہے۔ تینوں بیٹیوں کی فکر سے تو یہ بیچاری عورت آزاد ہو گئی، مگر بیٹے نے اس کو جیتے جی مار دیا۔ غلط قسم کے لڑکوں کی صحبت میں پڑھ کر تباہ ہو گیا۔ ان کے ساتھ مل کر اس نے کسی کمسن بچے کو نقصان پہنچایا تو جیل جانا پڑ گیا۔ بیٹے کی قید زبیدہ کے لیے سہانے روح تھی، حالانکہ وہ ایک بڑے الزام میں اندر گیا تھا جس کی وجہ سے لوگ اس کے بیٹے ہی سے نفرت نہیں کرتے تھے بلکہ ماں کو بھی بیزار نظروں سے دیکھتے تھے کہ وہ بیٹے کی رہائی کے لیے بےتاب ہوئی پھرتی تھی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، بیٹا قاتل بھی ہو تو ماں اس سے نفرت نہیں کر سکتی۔ زبیدہ ان دنوں بہت پریشان تھی۔ وہ ہمارا کام بھی ٹھیک طرح سے نہیں کر سکتی تھی۔ کبھی صبح آتی، کبھی دوپہر کو اور کبھی دن ڈھلے آ جاتی۔ کام ویسے ہی پڑا ہوتا، برتن جھاڑو دھرے رہ جاتے۔ ہمارے گھر کا سسٹم متاثر ہوا اور ہم اس کی پریشانی سے پریشان ہو گئے۔ وہ ہماری پرانی ملازمہ تھی۔ امی اس کے دکھ سکھ شروع دن سے جانتی تھیں۔ اس کا اچھا وقت بھی دیکھا تھا کہ ہمارے محلے کی پرانی رہائشی تھی۔ وہ لحاظ والا زمانہ تھا، اسی وجہ سے کچھ نہ کہتی تھی۔ دیر سویر کو برداشت کرتے ہوئے اس کو سمجھاتی تھیں کہ تمہارے بیٹے کا قصور ہے، بس دعا کرو، مگر اس کو صبر نہ آتا تھا۔ وہ اس کوشش میں لگی تھی کہ کسی طرح اس کا بیٹا باہر آ جائے۔ ان دنوں زبیدہ پاگلوں کی طرح ہر بڑے آدمی کے پاس جاتی اور کہتی کہ خدا کے واسطے مجھ غریب ماں پر ترس کھاؤ اور میرے بچے کو جیل سے نکلوا دو۔ ہم مفلس لوگ ہیں، اتنے پیسے نہیں کہ کوئی بڑا وکیل کرے۔ بالآخر اس عورت کی بے بسی کو دیکھ کر میری ماں نے ابو کو مجبور کر دیا کہ اس کے بیٹے کے کیس کے لیے کوئی وکیل کر دیں اور فیس بھر دیں تاکہ اس کو قرار آئے۔ ابو نے وکیل کر دیا اور معاملے کی سنگینی کے پیش نظر وہ فریق مخالف کے پاس بھی گئے جنہوں نے کیس کیا تھا۔ ان کو راضی نامے کے لیے سمجھا بجھا کر تیار کر لیا۔ وہ بھی غریب لوگ تھے، 1 لاکھ لے کر راضی نامہ کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ ان دنوں 1 لاکھ بہت بڑی رقم تھی، اس کا انتظام کرنا زبیدہ کے بس کی بات نہ تھی۔ زبیدہ بولی، میں اپنا گھر فروخت کر کے 50,000 دے سکتی ہوں، خود در بدر رہ لوں گی، لڑکا تو جیل سے نکل آئے گا۔ جب وہ بہت زیادہ گڑ گڑائی تو فریق مخالف بولے، اچھا مائی، جب پیشی آئی تب دیکھی جائے گی، اچھا ابھی تم چلی جاؤ۔ جب پیشی کا دن آیا انہوں نے کوئی فیصلہ نہ کیا کہ وہ راضی نامہ کرنا ہی نہ چاہتے تھے، ہر صورت سزا دلانا چاہتے تھے۔ اگلی پیشی تک زبیدہ کا برا حال تھا، وہ سارا دن تلاوت کرتی اور دعائیں مانگتی رہتی۔ اس نے کام پر آنا بھی چھوڑ دیا تھا، کہتی میرے بیٹے کی غلطی کو معاف فرما دیں۔ بہرحال فریقین اور ان کے وکیل کو کچھ دے دلا کر اتنا ہوا کہ اس لڑکے کو لمبی سزا نہ ہوئی اور اس کو شک کا فائدہ دلایا کہ وہ خود مجرم نہ تھا مگر دوسرے مجرم لڑکے کے ساتھ تھا، یعنی کہ اس نے جرم کا ارتکاب خود نہیں کیا تھا، شریک جرم ہوا تھا۔ اس پر اسے سال بھر سزا ہوئی اور سال پلک جھپکتے کٹ گیا۔ وہ جیل سے باہر آ گیا۔ جیل وہ جگہ ہے کہ جہاں غلط کام کرنے والوں اور قانون توڑنے والوں کو سبق سکھانے کے لیے سزا اور قید کیا جاتا ہے تاکہ سزا ان کو آزادی کی قدر و قیمت کا احساس دلائے اور وہ سدھر جائیں۔ لیکن مختار کا معاملہ الٹ ہو گیا۔ یہ سچ ہے کہ خدا جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ جب تک مختار جیل میں بند تھا بڑی عافیت تھی، یعنی صرف ممتا دکھی تھی، مگر اور ہر طرح سے امن تھا۔ جیل سے باہر آ گیا تو گویا بوتل سے جن باہر آ گیا۔ اب وہ کچھ اور بھی زیادہ بدماش ہو کر نکلا تھا۔ گھر آ کر اس نے سبھی کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ماں پر حکم چلانے لگا۔ وہ ہر وقت ماں سے کہتا کہ مجھے پیسے دو، مجھے دوستوں کے ساتھ سوات کی سیر کو جانا ہے، سال بھر جیل میں بند رہا ہوں، اب مجھے سیر کا حق ہے، ورنہ جیل میں قید بند کے اثرات مجھ سے دور نہ ہوں گے۔ ماں کے وسائل کہاں تھے؟
दूसरों के घरों की मेहनत मजदूरी करने वाली लाडले को सैर व तफरीह के लिए रकम कहाँ से देती। उसका छोटा लड़का इम्तियाज़ अलबत्ता माँ के दुख और बड़े भाई की बदमाशी पर कुढ़ता था। वो बहुत हसास था। सुबह स्कूल जाता और शाम को सब्जी मंडी जाकर मजदूरी करता था। इम्तियाज़ ने अपनी कमाई से कुछ रकम जोड़ी हुई थी। माँ को परेशान देखकर भाई को रकम दे दी ताकि माँ के सर से टले। यूँ मुख्तियार गुलछर्रे उड़ाने को दफ़ा हो गया। कुछ दिन सुकून के गुजरे के मुख्तियार फिर आ गया और दोबारा रकम तलब की। वो खुद तो कमाता ना था, मगर मज़े उड़ाने को उसकी नज़रें माँ और छोटे भाई की कमाई पर टिकी थी। जब ये पैसे देने से इनकार करते तो हशर उठा देता, माँ का बाजू मरोड़ता और छोटे भाई को गालियाँ देने लगता। जुबैदा मेरी वालदा को आकर अहवाल बताती और रोती, कहती जाने क्यों मुख्तियारे को जेल से निकलवाया। ऐ काश उसको अंदर ही रहने देती। बेशक 7 बरसों को सलाखों के पीछे रहता, हम तो अमन से होते। अब देखो बाहर आते ही हमारे लिए इस मरदूद ने क़यामत खड़ी कर दी है। मुख्तियार को बुरी सोबत ने ऐसा बर्बाद किया कि वह रोज़ बरोज़ बद से बदतर और बेलिहाज होता गया। अब वो रकम ना मिलने पर बुलंद आवाज़ से माँ बाप और भाइयों को कत्ल की धमकियाँ देने लगा। एक रोज़ तो वो खूब नशा करके आया और जब मरने बारने पर तुल गया तो उसकी माँ थाने चली गई और थानेदार से कहा, आप मेरे बेटे को बंद कर दें, ये हमको बहुत तंग करता है। उसने कहा, सोच लो, पहले तुम उसकी रिहाई के लिए यहाँ आकर मिन्नतें करती थी। अब अगर तुम्हारे कहने पर उसको हमने बंद कर दिया तो ये फिर वापस नहीं आएगा और तुम 2-4 दिनों बाद फिर आ जाओगी, कहोगी मेरे बेटे को छोड़ दो, तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे। वो ये सुनकर वापस लौट गई। इन्हीं दिनों जुबैदा का शौहर बीमार पड़ गया। उसने बेटे के करतूतों का बहुत दिल पर असर लिया था। पहले वो दिन को घर का चक्कर लगा जाता था, अब उसने घर आना ही छोड़ दिया। एक रात वो मस्जिद के हुजरे में सो रहा था कि उसकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई। उसके साथ एक बूढ़ा आदमी भी रहता था। वो दौड़ता हुआ जुबैदा के घर आया कि अपने लड़कों को भेजो, तुम्हारे खामद की तबीयत बिगड़ गई है, उनको डॉक्टर को दिखाओ। मुख्तियार ने तो नशा किया हुआ था। छोटे दोनों बाप की खबरगिरी को गए, लेकिन वहां तक पहुंचे ही थे कि रमज़ान ने दम तोड़ दिया। वो रोते पीटते घर लौटे। अमाम साहब ने किसी तौर गरीब रमज़ान की तदफीन का बंदोबस्त किया और यूं वो मनो मट्टी तले जा सोया। बाप तिनको का भी हो तो बच्चों को उसका सहारा होता है। मुख्तियारा लाख बेलगाम से ही बाप की ज़िंदगी में उसके मुंह से मकान बेचने की बात ना निकलती थी, मगर उसके मरते ही वो खुल्लम खुल्ला ढिठाई पर उतर आया। उसने मुतालबा किया कि मकान खाली करो, मैंने यहाँ कुछ काम करना है ताकि आमनी का वसीला हो। सभी जानते थे कि उसका क्या मतलब है। वो माँ और भाइयों से रहने का ठिकाना भी छीन लेना चाहता था ताकि उसको फ़रोख्त करके तमाम रुपया हथिया ले और 4 दिनों के और गुलछर्रे उड़ाने का मज़ा हासिल कर ले। ये ऐसा मुतालबा था जिसको मानने से उसकी माँ कासिर थी। देख मुख्तियारा, अगर तूने मकान बेचने की ज़िद की तो मैं खुद तुझको जेल करवा दूंगी। इसमें तुझ अकेले का ही हिस्सा नहीं, मेरे बाकी 5 बच्चों का भी हक है। मकान हवाले करके मैं क्यों कर उनकी हक तलफी कर सकती हूँ। वो बोला, या तो मैं मकान लूँगा या तेरी जान जाएगी। ये अच्छी तरह सुन ले माँ, मैं इसमें दोस्तों की एक ऐसी बैठक खोलूँगा कि जो आकर बैठेगा वो दिन भर का किराया देगा। जानती हूँ कि तेरी इस बैठक का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि तू अगर इसको बेचेगा नहीं तो फिर यहाँ जुआ खाना या शराब खाना खोलेगा। मैं तेरी रग रग से वाकिफ़ हो चुकी हूँ। मुझे अब तुझसे कोई खैर की उम्मीद नहीं है। मैं तुमको कोई सस्ता किराए का मकान लिए देता हूँ, तू मान जा और मकान मेरे हवाले कर दे, वरना जान ले कि तेरी खैर नहीं। मैं ज़बरदस्ती भी तुम लोगों को यहाँ से बाहर कर सकता हूँ। हमको ज़बरदस्ती बाहर करके देख, मैं थाने जाकर तुझको बंद न करा दूँ तो कहना। माँ ने भी धमकी दे दी, जा थाने और जो तुझसे हो सकता है कर ले। मैं भी देखता हूँ कि तेरा थानेदार सूरमा मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अब हद हो गई थी। जुबैदा जानती थी कि ये लड़का किसी तौर टलने वाला नहीं, उसकी ना मानी तो जान को आ जाएगा। तब वो थाने गई और थानेदार से बिप्ता कह सुनाई। बोली, अब बेशक तू मेरे इस नाखलफ बेटे को अंदर कर दे, मैं कलक ना करूँगी बल्कि तेरी शुक्रगुजार रहूँगी। माँ की इज्जत का भी ख्याल नहीं है। अच्छा अम्मा, अब तू सुकून से घर जा, ये मामला हम पर छोड़ दे, हम संभाल लेंगे तेरे लड़के को। वो आंसू पोंछती आई तो मुख्तियार बहन और भाइयों को धक्के देकर घर से बाहर कर रहा था और उनका सामान भी गली में फेंक दिया था। मोहल्ले से उसी वक्त किसी ने थानेदार को इत्तला दे दी। पुलिस वैन आ गई और मंशियात रखने के इल्ज़ाम में उसको साथ ले गई।
ماں سمجھ رہی تھی کہ چند دن رکھیں گے اور پھر رہا کر دیں گے، کیونکہ منشیات تو اس سے برآمد نہ ہوئی تھی۔ اسے تو ماں کو تنگ کرنے کی وجہ سے انہوں نے پکڑا تھا۔ اس کو کیا خبر تھی کہ واقعی منشیات کے کچھ مجرم ان کو مطلوب تھے۔ مختار اسی مطلوب افراد میں چارہ بن گیا۔ نہیں معلوم کہ ان کا تعلق کس گروہ سے تھا کہ نہیں، اس سے منشیات برآمد ہوئی تھی یا نہیں، لیکن اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا جو اس قسم کے جرائم پیشہ افراد کے ساتھ ہوتا ہے۔ چند دن بعد بھی زبیدہ اپنے گھر میں سکون سے بسر نہ کرنے پائی کہ اس جنمو جلی کو یہ خبر ملی اس کا بیٹا پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے۔ حقیقت کیا تھی یہ اس غریب کو کون بتاتا؟ بہرحال اس نے تو بیٹا کھویا تھا۔ رو رو کر اس کا برا حال تھا، خود کو مجرم سمجھتی تھی، ماتھا کوٹتی اور کہتی تھی، ہائی یہ سب میرا کیا دھرا ہے، اے کاش مکان پیارا نہ کرتی، اس منحوس مکان کی خاطر میں نے اپنے جگر گوشے کو کھو دیا، کرائے کے گھر میں ہی رہ لیتی اور بیٹے کی شکایت کرنے تھانے نہ جاتی، میرا بیٹا جان سے تو نہ جاتا۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔